تمام. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل طلبة العلوم الدينية بأن جعلهم ممن رفع الله درجاتهم في عليين، ولهم العزة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهم الذين ينشرون علوم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وفي الآخرة اللهم صل على محمد. وأما في الآخرة فهم في أعلى عليين مع من كانوا يتولونهم وينشرون علومهم ويتشرفون بخدمتهم، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم نے طالب علموں کو مشرف کیا ہے اور ان کے بلند درجات والا ان کو بنایا ہے اور انہیں اعلیٰ علیین میں قرار دیا ہے۔ ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں عزت ہے۔ دنیا میں عزت یہ ہے کہ وہ علوم محمد والے محمد علیہ السلام کو نشر کرنے والے ہیں، اور وہ آخرت میں اعلیٰ علیین میں محمد والے محمد علیہ السلام جن کا یہ دین ہے، جنہوں نے اس دین کو علوم کو پھیلایا ہے، ان کے ساتھ انشاءاللہ محشور کیے جائیں گے۔ حتى أنه هذا من الأمر الذي ورد فيه الروايات الكثيرة من أئمتنا عليهم السلام على الحث به وعليه، لأن به ترسخ هذه العقيدة عند أفراد مجتمعنا، حتى ورد أن الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام طالب العلم. فهذا الشرف لا بد أن نهتم به ونعرف كيف نتقنه لنكون ممن شرفنا الله عز وجل بأن ينطبق علينا قول الصادق أننا من طلبة العلوم، فلنتشرف بأن تضع الملائكة ما ذكر. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ائمہ علیہ السلام سے بہت سی روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف رغبت بھی دلائی ہے، ہمیں ترغیب بھی کیا ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے عقیدے جو راسخ ہوتے ہیں، خاص طور سے جو مجتمع، جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے کے جو لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں، ان تک عقیدے راسخ کرنے کا یہ ایک سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں بھی ہے کہ ملائکہ طلاب علوم دینیا کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ ایک عظیم شرف ہے ہمارے لیے، ہم طالب علموں کے لیے، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لائق بن جائیں اور ہم اس طرح سے ہوں کہ جن کے اوپر یہ چیزیں صادق ہیں، ثابت ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ سماحة المرجع الشيخ بشير نجفي دام ظله دائما يؤكد للطلبة على بعض أمور أختصرها بخدمتكم. السلام علیکم آقا۔ عليكم السلام ورحمة الله. أما الأمر الأول فإن طلب العلم عبادة، وهذه العبادة لا بد أن يكون الإنسان متقيا حتى تقبل منه، لأن القرآن صريح بأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فإن كان الإنسان متقيا ومحافظا على واجباته والإتيان بما ينبغي والابتعاد عما حرمه الله عز وجل، ومما حرمه الله عز وجل على طالب العلم أن يضيع وقته ويصرف وقته بغير طلب العلم، فإنه يتعين عليه أن يكون متقنا لدراسته في كل أمر في كل وقت. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ الحاج حافظ بشیر حسین نجفی دامت العارف
طالب علموں کو جو بعض نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ تقوی اس کے ساتھ ہو، ہم متقی بنیں، اس لیے کہ آیت قرآن صریح ہے کہ اللہ صرف اور صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، تو تقوی بہت ضروری ہے۔ متقی ہونے کے ساتھ ساتھ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ طالب علم کے لیے وقت کی بربادی، وقت کو اہمیت نہ دینا، حصول علم کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا وقت خرچ کرنا حرام ہے۔ اس لیے طالب علم کے پہلی اور آخری کوشش علم کا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ الأمور التي يؤكد عليها دام ظله دائما أن طالب العلم منا لا بد أن يسمع نصيحة من هو أكبر منه عمرا وخبرة وتجارب، فلا بد أن ينصت لأساتذته، فهم الذين يميزون ما ينبغي أن يدرس وما ينبغي أن يترك، وكيف يصرف الواحد منا وقته في خدمة العلم لكي يحصله تحصيلا إذا وقع، يعني بحيث إذا أنهى هذا الكتاب لا بد أن يكون متمكنا منه ومن فهمه بل من تدريسه۔ مرجع علیہ کا دوسری نصیحت جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر طالب علم کو اپنے سے بڑے، چاہے وہ عمر میں ہو، علم میں ہو، تجربے میں ہو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی نصیحتیں سننی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کی باتیں، ان کی نصیحتیں، ان کے ارشادات سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں مناسب ہیں، کون سی چیزیں مناسب نہیں ہیں، کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور پھر طالب علم اپنی محنت کے ساتھ جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس میں اتنا عبور حاصل کر لے فہم کے اعتبار سے، اور اللہ اس لائق بنا دے کہ بعد میں وہ اس کو خود پڑھانے کا حوصلہ اور مادہ رکھتا ہو۔ لا بد أن يكون العلم أكبر همه، أن يكون الإنسان ينظر إلى العلم بأنه هو الهم الأساسي في حياته، وغير العلم وتحصيل العلوم يترك إذا تمكن الإنسان من العلم وأتقن المقدمات وسطوحه وباقي المتون وكل المتون، حينها يصل إلى مرحلة فكرية يتمكن أن يميز أنه يريد أن يتفرغ للتدريس في الحوزة أم لخدمة المنبر، منبر سيد الشهداء عليه السلام، أم لخدمة الناس. ذاك يكون تشخيص في وقته. أما نحن الآن كطلبة لا بد أن لا يكون عندنا غير فهم المتون التي يجب علينا أن ندرسها ونتقنها۔ ضروری ہے کہ طالب علم کی پہلی اور آخری خواہش، اس کی زندگی کا مقصد علم اور علم کا حصول ہی ہونا چاہیے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ پہلے اگرچہ اللہ نے توفیق دی کہ علم حاصل کرنے والوں میں شامل کیا ہے اور علم حاصل کرے تو کوشش کرے اسے بہتر سے بہتر طریقے سے علم حاصل کرے، ان کتابوں کو پڑھے، پہلے مقدمات، سطوح، جب یہ دو مرحلے آپ پار کر لے جائیں گے اس کے بعد سے اسے صحیح طریقے سے تمیز کرنے کی صلاحیت اس میں اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ اپنے لیے طے کر سکتا ہے کہ اب اسے ممبر پر خدمت کرنی ہے، درس دینا ہے، استاد بننا ہے، یا معاشرتی خدمت انجام دینی ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے ابھی ہم طالب علم ہیں، جب یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ابھی اس کا وقت نہیں، ابھی پہلے وقت یہ ہے کہ ہم مقدمات کو، سطوح کو، اور جو ہماری کتابیں ہیں ان کی عبارتوں کو اچھی طریقے سے حفظ کریں۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ ہم خود طے کریں گے، اور اس وقت ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ ہمیں کس شعبے میں جا کے خدمت انجام دینی ہے۔ إخواني أخواتي، نحن نعلم أن الشيعة أعزهم الله
في جميع أنحاء العالم يحترمون طالب العلم، بل نرى التقديس له. وهذا من آدابهم، من آداب الشيعة التي تربوا في بيوتاتهم عليها، لأنهم ينظرون إلى كل واحد منا أنه يمثل هذا الدين أمامه، أنه يمثل هذه العقيدة أمامه. هذا الأمر يزيد على أنفسنا المسؤولية بأن نكون متأدبين بآداب أئمتنا عليهم السلام في كل تصرف من تصرفاتنا، حتى في ابتسامتنا أمام الناس، في مشينا في الشارع، في أكلنا، في تصرفاتنا بتمامها، لأن الناس يأخذون من طالب العلم من سمته وآدابه أكثر ما يأخذون من لسانه. اليوم عندما يمر طالب العلم في أي مكان من الأمكنة، الشيعة يتذكرون أن هذا طالب علم، يعني هو الذي يربطهم بعقيدتهم، وهو الذي يربطهم بعلمائهم ويتمسكون بهم. لذلك وجود الطلبة بين الناس يكون مذكرا ومنبها لهم، كوجود المساجد والمآذن. هذه مسؤولية علينا، لا بد أن نكون منتبهين لكل تصرفاتنا. فشيعتنا أعزهم الله يأخذون مني ومنك ومن كل طالب علم من تصرفاتنا أكثر ما يأخذون من لسانه، لأنه قد يرى طالب العلم في الطريق لكنه لا يسمع منه. قل من يتمكن من الجلوس مع الطلبة والعلماء ليسمع منهم. لكن هذه الأخلاقيات لا بد أن نتمسك بها حتى يوم القيامة إن شاء الله نكون ممن أدى تكليفه بطريقة صحيحة دقيقة، فنكون ممن قال عنا الصادق صلوات الله عليه: شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقال رحم الله جعفر بن محمد الصادق فقد أدب شيعته. اللهم صل على محمد وجه اجمعين. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया में जो शिया हैं वो तालिब इल्म का एहतराम करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मुक़द्दस समझते हैं। ये जो हमारे शिया करते हैं, तालिब इल्मों का एहतराम करते हैं, उनकी तक़दीस करते हैं, ये हमारे शियों के अदब में से है, उनके अखलाक में से है। और जाहिर सी बात है ये उनके आबा और अजदाद की तरबियत का नतीजा है। हम में से हर शख्स, हम में से हर फर्द अपने दीन, अपने अकीदे का नुमाइंदा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अखलाक अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुज़य्यन रखें, मुज़य्यन करें। हमारा हर सलूक, यहाँ तक कि हमारा चलना, हमारा मुस्कुराना, सब जो है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सलूक, उनके इरशादात के तहत हों। क्यों? इसलिए कि मोमिनीन शिया तालिब इल्मों के सलूक से ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत के उसकी ज़बानों से सीखें। तो हमारा सलूक, हमारे अफ़आल, हमारी हरकत, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा हंसना, हमारा बोलना, ये सब के सब मिसाली होना चाहिए। इसलिए कि हम तालिब इल्म, आप तालिब इल्म भी वो हैं कि जो अवाम को, जो अपने मुआशरे को उनके दीन, उनके अकीदे, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से मस्जिदें हैं लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देती हैं, जिस तरह से मीनारे अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, उसी तरह आप लोगों को दीन और अकीदे की तरफ और उस अकीदे और दीन को रासिख करने वालों में आपका शुमार होता है और है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों पर की तरफ बखूबी मुतवज्जे रहें और अपने हर कौल,
اپنے ہر عمل پہ غور و فکر کریں، اس لیے کہ لوگ ہمارے سلوک سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت سے کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ علماء کرام کے درمیان بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان سے سیکھیں، تو لوگ ہمارے سلوک سے ہمیں زیادہ سیکھتے ہیں، اور ہم اس لائق ہو جائیں کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ محمد آیا تھا میرے لیے زینت بننا، اور اگرچہ ہم پھر پیش کیے جائیں تو پھر لوگ یہ دیکھ کر کہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑی اچھی انہیں ادب سکھایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم والعمل الصالح، ونحن كطلبة للعلوم لا بد أن يكون دعاؤنا دائما هو التوفيق من الله عز وجل والسداد منه والتأييد لمرضاته، وأن يختم لنا بحسن العاقبة، وأن ننتفع بهذا العلم الذي نتعلمه لنتشرف من خدمة من يأتي بعدنا وإخواننا ومن يحضر، بأن نقدم لهم هذا العلم، فإن زكاة العلم الإنفاق. والسلام عليكم. آخر میں ہم سب طالب علم ہیں، پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم اور عمل صالح کی توفیقات سے نوازتا رہے اور نوازے۔ ہم بحیثیت طالب علم ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار کی مدد، اس کی تائید اور توفیق ہمارے ہمیشہ شامل حال رہے، اور اس نے آمین، ہمارے حصے میں آئے، اور الہی پھر آمین، اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ وہ علوم جسے ہم نے حاصل کیا ہے، اس علم سے اپنے معاشرے کی ہم خدمت کر سکیں، الہی آمین، اپنے آنے والی نئی نسل تک وہ علم پہنچا سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے کہ الہی علم آمین۔ کی زکوٰۃ علم کو خرچ کرنا، صرف کرنا ہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ لوگوں کا بھی، شکراً۔ جزاک أشكر من قبل الطلاب وهيئة الأمناء ورئيس الأمناء ومن هيئة الأمناء ومن قبل أساتذتنا الشيخ محمد محسون، محي الدين، السيد ضامن جعفري، مجد الإسلام والمسلمين، الشيخ علي عباس الذي جاء إلى حوزتنا. چاہتا ہوں پہلے ہمیں تعارف کرا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈائٹ جو ہے مشغول ہو گیا تو بیٹھ گیا، تو آپ نے کرا دیا تعارف؟ جی، پھر بھی جو ہم تعارف کرا دیتے ہیں آپ کی خدمت میں مجد السلام شیخ باقر محسون صاحب ہیں، مرکزی دفتر میں ہمارے ہاں، جو آغا کی بحث خارج جو تحریری صورت میں آپ تک طالب علموں تک پہنچتی ہیں وہ، اور جو آغا کی علمی خدمات ہیں، کتابیں ہیں، تالیفات ہیں، تصریفات ہیں، اور جو ان کے دروس لکھے جاتے ہیں، وہ سب جو تیار ہو کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں وہ ان کی سربراہی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ مرکزی دفتر میں جو ہے جو ہمارے استفسار کی شعبہ ہے اس کی بھی سربراہ ہیں، اس کی بھی سربراہی کرتے ہیں جس طرح مولانا علی عباس خان صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ شعبہ اردو میں مومنین کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ میں آپ کے خادم ضامن جعفری ہوں۔ حاج علی محی الدین صاحب ہیں، نجف اشرف کا ایک بڑا مقدس خاندان ہے، محی الدین خاندان، ان کے چشم و چراغ ہیں۔ مرکزی دفتر میں ہمارے آفس مینجمنٹ جو ہمارا ہے اس کی بھی انچارج ہیں۔ آغا کے جو فرزند ہے شیخ علی حجت اسلام شیخ علی نجفی دامت ہوں، ان کے پروفیسر سیکریٹری بھی ہیں۔ ہمارا جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں، خاص طور سے جو بر صغیر کے امور ہیں اور جو بر صغیر کے طلاب سے متعلق امور ہیں اس کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آغا، اور اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں اس طرح درس دیتے ہیں، اور اپنے علم آپ لوگوں کے پاس ہے ہمیں بھی اس سے فیضیاب کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم دینی علوم کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے معصومین کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ، اور آپ ایک بہت عظیم اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے،
اور آپ لوگوں کی بھی جو راستے میں مشکلات ہے وہ بھی آسان ہو، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری بھی، اور ہمیں پروردگار توفیق دے کہ ہم علم حاصل بھی کر سکیں آپ لوگوں سے، اور عمل بھی کر سکیں، اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کی آپ سکھا سکیں۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، دعا کریں کہ پروردگار ہمیں دل سے ہم سب کو مشکور۔ اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ جزاک آپ کا۔ اللہ، بہت 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 شکریہ، شکریہ۔ بہت بہت آپ کو شکریہ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔